بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلا کا موضوع مسلم معاشرہ اور تنازعات کا حل، یعنی یہ ہمارے پیارے وطن خداداد اسلامی مملکت پاکستان میں سیاسی تنازعات بعض اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں کو ریاست کی بقا اور سلامتی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کے ہر قسم کے تنازعات کے حل کے اصول قرآن و سنت میں واضح موجود ہیں، یعنی آج سیاسی تنازعات پر بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ و اولی الامر منکم، اولی الامر یہ صاحب امر یعنی اہل حکمران لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اولی الامر یعنی اہل حکمران لوگ، منکم جو تم میں سے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت تو لازم ہے، وہ تو فرض ہے، یہ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کسی بھی فی شیئن، کسی بھی معاملے میں، یعنی کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں ایمان کے حوالے سے، تو ایسے لوگ بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں بعض دفعہ، تو مسائل ہوتے ہیں۔ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے بارے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ، تو پھر رجوع کرو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کی طرف اپنے اس معاملے کو رجوع کرو جو تنازع ہے۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلم ہیں، تو پھر ایمان رکھتے ہیں، تو والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تو اس تنازع کو اللہ اور رسول جو قرآن و حدیث میں قانون ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ ذالک خیر، خیر ہوتا ہے بہتر، ذالک یہ بہتر تجویز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، آسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے یہ بہترین اس کا انجام ہے، اس کی تعبیر جو ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ اگر کوئی بھی تنازع ہے تو اولی الامر حکمرانوں کا، عوام سے کسی بھی معاملے میں، تو پھر اللہ اور رسول کے قوانین کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو، یامرکم، اللہ حکم دے رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اپنی قومی امانتیں الی اہلہا، جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کرو۔ اور تنازع بھی اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ اگر اہل لوگ اقتدار میں نہیں ہیں تو تنازع اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اہل لوگوں کے پاس اپنی قومی امانتیں، اقتدار اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب وہ حکومت بنا کر حکم جاری کریں، بین الناس، عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو پھر وہ عدل سے حکم جاری کریں۔ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، لہذا ہر طرح کے معاشرتی قوانین، چاہے اخلاقی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی، آئلی قوانین، قومی اور بین الاقوامی سطح کے قوانین ہوں، ان سب قوانین اور اصولوں کی قرآن و حدیث میں مفصل بحث موجود ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ سیاسی نظام کے اصولوں پر بحث سے پہلے ہمیں یہ بحث زیر غور لانی ہے کہ کون سے افراد ہیں جو سیاسی سسٹم کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ مسلم معاشرے کے 3 طبقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہ اقتدار کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم آیت ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید، قرآن مجید کا وارث بنایا ہے، تو قرآن مجید کے وارث تو مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، الذین، جن کو، اصطفینا، ہم نے چن لیا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اگر دنیا کی اس وقت 8 ارب آبادی ہے، اس میں تقریباً 2.25 ارب مسلم ہیں، اور یہ کتاب کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو چن لیا ہے۔
آگے اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ 3 کیٹیگریز مسلمانوں کی بیان کر رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک طبقہ جو کتاب کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کن بندوں میں سے، تو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک طبقہ ظالم لنفسی ہے۔ یہ کسی لحاظ سے بھی اقتدار کی کیٹیگری میں نہیں آتا، اہلیت میں نہیں آتا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے جو کتاب کے وارث ہیں ان میں سے مقتصد، ایک طبقہ مقتصد ہے۔ مقتصد کہتے ہیں جن کے اعمال برابر ہوں گے۔ تو جن کے اعمال برابر، اس کو آپ عوام کہہ سکتے ہیں۔ عوام میں کیونکہ تعلیم اتنی نہیں ہوتی، تو معاشی وسائل بھی اتنے نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ ان کے اعمال تقریباً برابر ہوں گے۔ تو ان کے اچھا تیسرا طبقہ ہے فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے یعنی جن کو کتاب کا وارث بنایا ہے، سابقٌ بالخیرات، سابق ہوتا ہے سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا، بالخیرات نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے۔ اصل یہ طبقہ جو ہے یہ اہل جنت ہے، اس کے اعمال جو ہیں نیکیوں کے اعمال بھاری ہوں گے اور برائیاں کم ہوں گی، تو یہ طبقہ اہل جنت ہے۔ یہ 3 طبقے۔ پھر میں اس آیت کو، بڑی اہم آیت ہے اقتدار کے حوالے سے، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ ظالم لنفسه، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، ایک طبقہ مقتصد جن کے اعمال برابر ہوں گے، اور تیسرا طبقہ فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرا طبقہ سبقت لے جانے والا نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے۔ تو ظالم لنفسی جو ہے، اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي، اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے، قوم الظالمین، جو ظالم قوم ہے اس کو ہدایت بھی نہیں فرماتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا یہ طبقہ جو ہے ظالم لنفسی، یہ اقتدار کی کسی لحاظ سے اہلیت نہیں رکھتا۔ دوسرا طبقہ مقتصد، جسے عوام کہتے ہیں، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں آتا ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ جن کے اعمال برابر ہوں گے ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں، جس کو آپ عوام کہتے ہیں، نہ جنت میں نہ دوزخ میں۔ یہ بھی آیت ہے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں، مقتصد کے بارے میں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، ندا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف، اہل اعراف جو ہیں، رجالًا یعرفونہم بسیماہم، رجال ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو، یعرفون وہ پہچان لیں گے، بسیماہم ان کے چہروں سے، تو ان کو پہچان کے اصحاب اعراف، یعنی جنت دوزخ کے درمیان جو دیوار ہے، تو یہ طبقہ اعراف پہ ہو۔ تو تیسرا طبقہ سابق بالخیرات باذن اللہ، سبقت لے جانے والا نیکیوں میں، باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ اس میں ٹاپ لیول پہ انبیاء کرام تھے اپنے اپنے وقت میں، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اصل انبیاء تو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود نامزد کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد صدیقین ہیں، یہ لیڈرشپ کے اہل ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے، اور ظالم النفسی کا، اور ہمارے ملک میں یہی مسئلہ ہے کہ ظالم النفسی اقتدار میں ہوتے ہیں تو ملک کے اندر بد امنی اور انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک طبقہ اور بھی ہے مسلم سوسائٹی کے اندر، وہ کفر کی سوسائٹی میں نہیں ہوتا، وہ طبقہ ہوتا ہے منافقین۔ تو یہ تو کفر کی منافقت جو ہے، یہ کفر کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر رہ کر بھی وہ منافق اصل برائی چاہتا ہے کہ ملک کے اندر ایک برائی کا سسٹم ہو۔ تو اس کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں فی الدرک الاسفل، یعنی دوزخ کے سب سے گھٹیا درجے میں، من النار یعنی جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، یعنی کفار سے بھی، کیونکہ مسلم سوسائٹی میں یہ طبقہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بھی سوسائٹی کے اندر سنتا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، تو لیکن چاہتا یہ برائی ہے کہ سوسائٹی کے اندر بدامنی ہو، برائی ہو، کفر کے ساتھ اس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی تھا، اس کا بیٹا بڑا مومن تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، تو اس کا بیٹا بڑا مومن تھا۔ تو جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کرتا بھی، اس کے بیٹے نے کہا تو آپ نے دے دیا، اب جنازے کے لیے بھی آپ کو کہا اس کے بیٹے نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، تو لیکن پھر وہی آ گئی اس پر، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 کہتے ہیں 70 کو، ان تستغفر تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 بار بھی بخشش کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا، منافقین کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ولا تصلی، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے، علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی کسی کو ابدا کبھی بھی موت آ جائے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی کھڑے ہونا ہے، ولا تقم، اور نہ ہی کھڑے ہونا ہے، علی قبرہ، ان کی قبروں پر، منافقین کی قبروں پر، یعنی کوئی دعا کے لیے نہیں کھڑا ہونا۔ تو اس لیے منافقین جو ہے اللہ اور رسول کی مغفرت سے بھی یہ محروم ہے، منافق طبقہ مسلم سوسائٹی کا، اس لیے یہ بھی اقتدار کا کسی طور پر بھی اہل نہیں ہے۔ اگر یہ ہوگا تو ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔